جنت کا منظر پیش کر، متکئین علی سرر علیہا متقابلین یطوف علیہم ولدان مخلدون باکواب واباریک وکاس من معین لا یصدعون عنہا ولا ينزفون وفاکہۃ مما یتخیرون ولحم طیر مما یشتہون وحور عین کأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثیما الا قیلا سلاما سلاما۔ سبحان اللہ۔ سورۃ واقعہ۔ دیکھو میں نے جب جلالین پڑھا تھا، جلالین 2 سبق جلالین، پہلا پارہ 15واں پارہ، 2 مشکات کے، جلد اول جلد اور 7 جلد ثالث ہدایہ، ایسا ہی ہوتا ہے ہاں؟ تو ان کو قرآن کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ جلالین ویسے ہی تفسیر کی کتاب نہیں ہے، مختصر ترجمہ ہے، اور ہدایہ ثالث جیسی خشک دماغ اڑانے والی کتاب پڑھو تو قرآن سے تمہاری مناسبت پیدا ہو ہی نہیں۔ میں نے تو بعد میں جو کیا، جو کتنا بڑا ستم ہے کہ ہم قرآن و حدیث پڑھاتے ہیں، قرآن و حدیث پڑھاتے ہیں، اعدادیہ سے شروع کرتے ہیں آپ لوگ، اور کتنے سال چلتے 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 جب وہ قرآن کا وقت آتا ہے تو 2 سبق، 2 مشکات، 1 ہدایہ، تو آپ خلط عملا صالحا و آخر سیئا، ویسے ہی آیت یاد آئے گی، مشکات و آخر سیئا تو نہیں ہے، اللہ معاف کر، نہ ہی ہدایہ آخر سیئا، لیکن قرآن کے ساتھ جب اتنی چیزیں اکٹھی ہو جائیں گی نہیں پتہ لگے گا، اللہ کی قسم آپ کیا پڑھو۔ اور مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیں پڑھاتے تھے، ان کی تہجد بڑی لمبی ہوتی تھی اور فجر کے بعد ہی ہمارا سبق ہوتا تھا، تو ہماری تمنا ہوتی تھی کہیں سو جائیں، تو وہ 15-20 منٹ کے بعد سو جاتے تھے اور ہم دغا دغ دغا دغ دغا دغ 15-20 صفحے پڑھ کے، ہاں بھائی ہو گیا سبق، جی ہو گیا، جاؤ۔ یہ ہم نے جلالین، یہ تو اللہ نے مجھے عربوں کے ساتھ رہ کے ذوق دیا کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ میرا اللہ مجھ سے بات کیسے کرتا ہے، اس کا کلام کیسا ہے۔ پھر میرے دل دماغ کے ساری تاریں ہل گئی، جنت والے ایسی، یہاں بھی محاکات ہے، ایسے اللہ نقاب کشائی کرتا ہے، تختوں پر بیٹھے ہوئے، قد کتنا ہوگا؟ 60 ہاتھ، 125 فٹ، اسی کے برابر تخت، اور میں آپ کو دیکھ رہا ہوں نا، پیچھے نہیں دیکھ رہا، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، پیچھے نہیں دیکھ رہے۔ جنت میں کیا ہوگا؟ میں آگے دیکھ رہا ہوں تو مجھے پیچھے والے بھی نظر آئیں گے، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ کو پیچھے والے بھی نظر آئیں گے، اس طرح گول چکر میں ہوں گے تخت بچھے ہوئے، ہر ایک دوسرے کو دیکھ رہا ہو، ہر ایک دوسرے کو دیکھ رہا ہو۔ اس کی جنت کی حور اس کے سامنے آئے گی، چہرہ سامنے ہے، جب وہ پلٹ کے جائے گی تو بھی چہرہ سامنے رہے۔ اور یہاں چونکہ ایک زمانہ گزرا ہے دوسری راہوں میں بھی، تو وہ لڑکیوں کو گھنگرو پہنا کر، چال سکھا کر، کیسے چلنا ہے، کیسے یہ زمیندار کا دل موہنا ہے، یہ بڑے سیٹھ کا دل موہنا ہے، اس کی چال سکھائی جاتی تھی۔ یہ میری لایانی ہے، معاف کر دینا چونکہ میں اس سے گزرا ہوں۔ تو جنت کی حور جب 1 قدم رکھے گی، 1,00,000 ناز و نخرے دکھ، 1 قدم میں 1,00,000 نخرے۔ اب ہونٹوں پہ مسکراہٹ کیوں ہے؟ جب وہ ایسے آئے گی تو چہرہ سامنے، جب وہ ایسے جائے گی تو چہرہ سامنے۔ اور اب میرے نبی نے کہا پتہ ہے بِأَيِّ بَنَانٍ تُعَاطِيهِ، ایسا لگتا ہے کہ میرے نبی کی بھی ایسا لگ رہا ہے جیسے جنت کے حور مجھے جام پکڑا رہی ہے، اللہ کی قسم۔ بِأَيِّ بَنَانٍ تُعَاطِيهِ، ارے تمہیں پتہ ہے کن ہاتھوں سے تمہیں وہ کاس پکڑائے گی؟ لو ان بنانا من بنانها بدا لغلب ضوءه ضوء الشمس كما يغلب ضوء الشمس ضوء النجوم۔ اس کی انگلی کا اتنا پورا بھی سورج کو دکھا دو تو سورج اس کے سامنے نظر نہیں آئے گا، جیسے ابھی سورج کے سامنے ستارے نظر نہیں آ رہے، اتنا۔ تو ابن عباس فرماتے ہیں جب اس کا یہ حسن ہے چہرہ کیسا ہو؟ تو یطوف علیہم ولدان مخلدون، مخلد کے 2 معنی ہیں، ایک جن کے کانوں میں موتی پروئے ہوئے ہوں انہیں مخلد کہتے ہیں، اور ایک ہمیشہ رہنے والے۔ کس؟ باکواب و اباریک و کاس من معین، یہ کاس ہے، گلاس۔ اکواب جس کی مٹھ نیچے سے ہوتی اور اوپر وہ ایسے ہوتا ہے، وہ ہے اکواب، اور اباریک چائے کے کپ کی طرح جس کی مٹھ ادھر لگی ہوتی۔ تو تینوں طرح کے گلاس بھی حاضر ہے، اکواب بھی حاضر، کاس بھی حاضر ہے، اباریک بھی حاضر ہے۔ کس چیز کے؟ من معین، معین کی شراب سے۔ یہ دیکھو مجھے، یہ تمہیں تری نظر آ رہی ہے؟ مولوی نعمان کو تو نظر آ رہی، تمہیں نہیں نظر آئے گی، چونکہ بالکل ہے نا، یہ اتنی تری، اتنی یوں کرے باہر نکالے،
آسمان پہ بیٹھ کے نیچے کر دے تو آسمان سے زمین تک خوشبو پھیل جائے. کیا چیز ہے؟ صرف اس کی بلل تری جو جن کو رب پلائے گا وہ کیسے ہوں گے؟ فاکہۃ مما یتخیرون. اچھا پھر ان کی صفت بتائے، لا یصدعون عنہا ولا نہ سر میں درد ہوگا نہ سر چکرائے گا. پھلائیں گے. میرے نبی سے ایک بدو نے پوچھا، یا رسول اللہ جنت میں انگور ہیں؟ آپ نے کہا ہیں. کہنے لگا ایک گچھا کتنا بڑا ہوگا؟ ایک گچھا. آپ نے فرمایا مسیرۃ شہر للغراب الابقع، بڑا کوا 1 مہینہ ایسے اڑے سیدھا، لا ینثنی، نہ ادھر نہ، لا یفتر، نہ سست ہو، لا یقع، نہ بیٹھے، 1 مہینہ اڑتا رہے تو تب جا کے ایک گچھا ختم. اور دانہ 12 ہاتھ لمبا ہو تو تربوز کتنا بڑا ہو، کیلا کتنا بڑا. یہ تھائی لینڈ میں ہوتا ہے وہ ایک پھل ہے اتنا. کٹہل کتنا بڑا ہوگا؟ دیکھا تم نے کٹہل؟ اتنی بڑی بلا ہوتا ہے تو وہ ان تھائی لینڈ والوں کو بڑا پسند ہے. تو وہ کتنا بڑا ہو. پھر مجلس بھی آ گئی، شراب بھی آ گئی، پھل بھی آ گئے، لحم طیرن بھی آ گئے. ایک کی کمی رہ گئی، اس کو کیسے پورا کیا؟ وحور عین، اور جنت کی حوریں. عین کسے کہتے ہیں؟ موٹی آنکھوں والی. ان کا رنگ کیسا ہوگا؟ فال اللؤلؤ المکنون، چھپے موتی کی طرح. اسی نے تو صحابہ کو جان دینے پہ اٹھا دیا تھا. بدر کی جنگ میں آپ نے کہا قوموا الی جنت عرضها السماوات والارض. تو جنت کو سنتے تھے نبی سے. یہ مولوی نعمان اور یہ سارے مولوی جو ہیں جنت سناتے ہی نہیں ہیں، نہ پڑھاتے ہیں نہ سناتے ہیں. میں تو اپنے مدرسے میں جنت الگ خود پڑھاتا ہوں. تو شوق تو پیدا ہو، رفع یدین کرنا ہے نہیں کرنا ہے، فاتحہ پڑھنی ہے نہیں پڑھنی ہے، یہ بھی کوئی مسائل ہیں جس پر آج بحث کی. تو آپ نے کہا اٹھو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین آسمان کے برابر. تو حضرت عمیر بن ابی الحمام ایسے ہاتھ میں کھجوریں لے کے کھا رہے تھے. کہنے کہ بخن، اس کا میں ترجمہ کرتا ہوں موجاں ہو گئیاں موجاں. تو آپ نے فرمایا تو کیوں کہہ رہا ہے موجاں ہو گئیاں؟ کہا جی میرا جی چاہتا ہے میں بھی جنتی ہوں. کہا تو ہے ہی جنتی. اچھا تو پھر یا رسول اللہ یہ کھجوریں کھانا بھی لمبی عمر ہے، پھینک اور جا کے شہید ہو. 5-6 کھجوریں. کلا لأن حییت حتی آکل هذه الثمرات لحیات طویلہ. اتنی دیر میں زندہ رہوں، یہ کھجوریں کھاؤں، بڑی لمبی زندگی. پھینکا ہو. اس طرح ان کے اندر یہ یقین پیدا ہو گیا. تو یہ قرآن کے وہ چیزیں. چلو تو مجھے پتہ ہے ہم عجم ہیں، ہم وہ گہرائی تک نہیں جا سکتے. اب تو عرب بھی ہماری طرح ہی عجمی ہو گئے ہیں. جب سے پٹھان گئے ہیں عربوں میں، انہوں نے ان کی عربی تباہ کر کے رکھ دی. سندھی، پنجابی، پٹھان سارے. مولانا سعید خان صاحب کے پاس بیٹھا تھا میں، 1996 کی بات ہے. ایک عرب نوجوان PhD آ گیا میرے ساتھ بیٹھا تو میں نے بات شروع، ویسی تعارفاً کہنے لگا بھائی شیخ آج بہت مزہ آیا آپ کے ساتھ بات کر کے. بڑے عرصے کے بعد پہلی دفعہ فصیح عربی سنی ہے، ورنہ تو ہمیں تو اجمیوں نے سوی دعا حتیٰ کی ذا، ہمیں تو اس میں ہی برباد کر دیا. سوی دعا. تو میرے عزیز و قرآن سے جی لگا. یہ میں واقعہ سنا کے بس کرتا ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ 7 معلقہ لٹکے ہوئے تھے بیت اللہ میں، 7 عرب شعراء کا کلام، کہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون سب سے بہتر ہے. قدر بہتری کی طرف گئے ہیں عربی کے علماء امرؤ القیس کے قصیدے کے لیے. جب قرآن اترنا شروع ہوا تو سب نے وہ قصیدے اتار دی. امرؤ القیس تو مر چکا تھا، اس کی بہن زندہ تھی. اس سے بھی کہا قریش نے دیکھتی نہیں ہے محمد کا کلام، اتار دے. وہ کہنے لگے بھی میرے بھائی جیسا کلام آیا نہیں. امرؤ القیس یمن کے بادشاہ کا بیٹا تھا. یہ 10 سال کا ہو گیا، اس نے کوئی شعر نہیں کہا. تو انہوں نے اپنے 2 نوکر بلائے کہ اس کو لے جاؤ اور ان 2 پہاڑوں کے پیچھے جا کے اس کو قتل کر دو. انہوں نے کہا حضور خیریت؟ کہا یہ میرا نطفہ نہیں ہے، یہ 10 سال کا ہو گیا، اس نے شعر نہیں کہا، میرا ہوتا تو یہ شعر کہتا. انہوں لے کے ٹور پر، انہوں کی پتہ کدھر جا رہے ہیں. جب وہ ان 2 پہاڑیوں کے پیچھے گئے انہوں نے تلواریں نکالی. انہوں نے کہا ماں 10 سال کیا ہوا؟ کیوں؟ کہ تیرے باپ نے کہا تجھے قتل کر. وہ امرؤ القیس کہنے لگا کس لیے؟ کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ 10 سال کا ہو گیا شعر نہیں کہا تو میرا نہیں لگتا. یہ اس کا جو قصیدہ ہے نا، اس کا پھر وہ پہلا شعر بنا بعد میں. کہنے لگا کفا. میں کیا کروں، مجھے تو الفاظ میں پوری فلم نظر آتی. کفا، ٹھہر جاؤ،
من ذکرى حبیب و منزل بسقط اللواء بین الدخول فحوملی. یہ تو اس نے بس ایک شعر کہا تھا، آگے پھر اس نے اس کو بڑھایا تھا. فتوزع فی المقرات لم یعف رسمها لما نسجتها من جنوب وشمالی ترى بار الارعام في عرصاتها وقيعانها كأنه حب فلفل كأني غداة البين يوم تحمل لدى سمرات الحي ناقف حنزلي ناقف وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسا وتجملي وإن الشفاء عبرة مهراقة فهل عند رسم دارس من معولي ففاضت دموع العين مني صبابة على النحر حتى بل الدم محملي. یہاں تک تو تشبیب ہے، اس کو تشبیب کہتے ہیں. پھر آگے وہ انیزہ کے عشق کی کہانی شروع ہو جاتی، وہ پھر میں نے یاد ہی نہ کیا، وہ بہت واہیات ہیں، بہت ہی خبیث قسم کی. تو وہ دونوں آئے غلام کرنے کے، بادشاہ سلامت یہ تیرا بیٹا سوف یکون اشعر العرب. ایک شعر پہ کیا ذوق تھا اس زمانے کے ان پڑھوں کا، سپاہی کوئی پڑھے لکھے تھے. سوف یکون اشعر العرب، یہ ایک دن عرب کا سب سے بڑا شاعر بنے گا. بادشاہ نے کہا وہ کیسے؟ کہا وقف واستوقف بکا واستبقى منع الدیار والمنزل فی بیت واحد. کہا اس نے ایک بیت میں بکا، وقفا کھڑا کیا، واستوقف ہمیں کھڑا کیا، کفا رویا، نب ہمیں رلایا، حبیب کا ذکر کیا، ذکرہ حبیب، حبیب کے علاقے کا ذکر کیا، وہ منزل جگہ کو متعین کیا، بسقط اللواء بین الدخول فحوملی. تو ایک آیت اتری قرآن کی سب سے بلیغ آیت ہے، وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا السماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین. 19 الفاظ ہیں اور 21 اقسام بلاغت. ڈھونڈ ڈھونڈ کے ایک تفسیر مجھے ملی مدینہ منورہ کی جو مسجد ہے اس میں، جب میں ریونڈ کے بزرگوں کے ساتھ جاتا تھا حج پر، تو مہینہ ہم وہاں رہتے تھے مدینے میں. تو وہ صبح سارے سوئے ہوتے تھے، میں جا کے مسجد چلا جاتا، وہ کتابیں کھنگالتا رہتا. تو مجھے وہ ایک تفسیر میں وہ سارے مل گئی چیزیں، 21 اقسام بلاغت، 19 الفاظ. تو جب یہ آیت اتری تو امرؤ القیس کی بہن نے کہا اس کلام نے میرے بھائی کے کلام کو مات دی. تو میرے عزیزو، میں تو کیا اسے کہتے ہیں، سمندر میں سے ایک قطرہ بھی نہیں آپ کے سامنے لا سکتا، لیکن میرا جی چاہا کہ میں اس خلا کی طرف آپ کو متوجہ کروں کہ آپ قرآن سے جڑیں اللہ کے بعد، اور قرآن کو کہ حسن کو دیکھنے کی کوشش. جیسے یہ بچہ بیٹا نابینا بیٹھا نا میرے سامنے، اب یہ الفاظ تو سن رہا ہے، میری شکل تو نہیں دیکھ رہا. تو ہم بھی قرآن کے سامنے ایسے ہی اندھے ہیں، ہم پڑھتے بھی ہیں، ہم سنتے بھی ہیں، لیکن جو اس کا جمالیاتی حسن ہے وہ ہماری آنکھوں. یوسف علیہ السلام کو خواب آتا ہے، وہ خواب اپنے باپ کو بتاتا، انی رأیت 11 کوکبا شمس والقمر رأیت لی ساجدین. بچے کو باپ نے ساتھ اس طرح جوڑے مانوس کرے کہ بچہ دل کا حال باپ کو بتائے یا ماں. یہاں سے یہ سبق ملتا ہے. آج کل کے بچوں کو خواب آئے گا نا تو دوست کو بتائیں، ابے کو نہیں بتائیں، جو ابا موبائل سے فارغ نہیں، کمپیوٹر سے فارغ نہیں، اور اماں کو بھی ڈرامے سے فرصت نہیں، تو وہ دوست کو بتائے گا. آج کے ماں باپ نے اولاد سے دوستی ختم کر. تو یوسف علیہ السلام اپنے والد کو کہ میں نے یہ خواب، والد خواب کی تعبیر جاننے والے ہیں، وہ فرماتے ہیں بھائی کو نہ بتانا، بھائیوں کو کہ کہیں کوئی چکر نہ چلا دیں تیرے خلاف. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک حدیث استعینوا علی امورکم بالکم فإن صاحب النعمت محسود، اگر اللہ تعالیٰ کوئی تمہیں دے تو چھپانے کی کوشش کرو. کہ نعمتوں کو دیکھ کر کچھ لوگ محبت کرتے ہیں، کچھ لوگ حسد کرتے ہیں، اور حسد کی نظر آدھو کھا جاتی، اور حسد کا ایسی بیماری کہ اس کا علاج ہی اللہ نے کہا دشمن کا علاج ہے کیا؟ ادفع باللتی، دشمن کے ساتھ اچھا سلوک کر، وہ تیرا دوست. اور حاسد کا اللہ نے کہا علاج کوئی تو کیا کر کبا مجھ سے پناہ مانگ من شر حاسد اذا حسد، کہ حسد کا اللہ نے علاج نہیں بتایا، اللہ نے حسد کا علاج نہیں، پناہ مانگ من شر حاسد اذا حسد، یا اللہ بس تو ہی جان بچ. تو خیر میرا خیال ہے پورا قصہ سنانے کی وجہ میں اس کا آپ کو نا اس کی متھ، اس کا جو اصل ہدف ہے جو اللہ بتانا چاہتا ہے وہ بتا. واقعہ تو سب کو معلوم ہے، وہاں سے باپ کو دھوکہ دے کے لائے کنویں میں ڈال دی، اور اتنی بے دردی سے مارا پیٹا، اور
جب پھینکنے لگے تو ان کا ہاتھ منڈیر پہ پڑ گیا، تو ایک بھائی نے یہاں تلوار ماری، قبضہ یوں، وہ اتنی زور سے لگی ہاتھ چھوٹ گیا، تو اللہ نے جبریل سے فرمایا گرنے سے پہلے گود، پانی میں گرنے سے پہلے جبریل کے پروں پر، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں 3 دن وہاں رہے۔ وجاءت سیارۃ فارسلوا واردهم فادلى دلوا قال یا بشرى هذا غلام واسروا بضاعة واللہ علیم بما يعملون۔ تو وہ قافلہ گزرا، وہاں دیکھ کے پانی لینے گئے، انہوں نے ڈول نیچے ڈالا، یوسف علیہ السلام ڈول میں بیٹھ گئے، اور یوسف علیہ السلام اعطی شطر الحسن، پوری کے مردوں ملا، عورتوں کو جو حسن ملا اس کا پورا 1/2 یوسف اکیلے کو ملا، تو کیا چیزوں 7 ارب انسان تو آج ہیں، اور آگے کتنے آئیں گے ہمارے بعد، اور ہم سے پہلے کتنے گزر گئے۔ ان سب کے حسن کے 2 حصے کیے جائیں تو ایک حصہ دنیا کو تقسیم کیا اور آدھا پورا یوسف کو دیا، کیا چیز، اور جنت میں ہر آدمی یوسف ہوا، کیا کمال۔ اور اللہ تعالیٰ نے عورتوں میں سب سے حسین عورت اما حوا کو بنایا، اما حوا سب سے حسین عورت تھی، ان کا اصلی قد تھا 130 فٹ دی اما جان، 130 فٹ کے ابا جان، یہی قد جنت میں اللہ واپس لوٹا گا، 130 فٹ کی ہائٹ۔ تو جو وہ ڈول سے نکل یا بشرا یوں کیا ہوگا اس نے، ہاذا غلام، وہ یہ کیا چیز نکل، ہاذا غلام، میں حیرت ہے یہ کیا ہے، کیا چہرہ ہے، کیا نور ہے، کیا حسن ہے، کیا جمال ہے۔ اور ابھی امتحان چل رہا ہے، عین اس وقت بھائی پہنچ گئے ان کو چیک کرنے کے لیے کہ کیا حال ہے۔ ارے یہ تو ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، تمہیں کہاں سے مل گیا؟ کہا ہمیں تو کنویں سے ملا ہے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے ہم بیچتے ہیں، لے جاؤ۔ وشروہ بثمن بخس دراہم معدودہ وکانوا من الزاہدین۔ تو مصر کے گورنر نے خریدا تو اکرمی مثواہ وعسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی کہا فرعون کی نے قرۃ عین لی ولک عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا۔ ایک مناسبت یہ بھی ہے، ادھر بھی کہا جا رہا ہے نتخذہ، ادھر بھی کہا جا رہا ہے نتخذہ ولدا۔ تو وہاں فرعون نے کہا تیری ٹھنڈک ہوگا، میری تو نہیں لگتا، میں تو لگتا ہے یہی مینو مارے گا۔ تو ولما بلغ شدہ آتیناہ حکما وعلما وکذلک نجزی المحسنین۔ جب وہ جوانی میں آئے اور حسن سورج کی طرح چمکا تو عزیز مصر کی بیگم فتنے میں پڑ گئی۔ وراودته التي هو في بيتها وغلقت الابواب وقالت ہی، یہ ہی تلک بم ہے، بم، ہی تلک، 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 اتنی دفعہ اس کو پڑھا جا سکتا۔ یہ اس واقعہ کی خوفناک شکل کو بتانے کے لیے یہ لفظ بم مار رہا ہے، ہی تلک، ہی تلک، ہی تلک، پھر اس کو امالہ کر کے ہی تلک، ہی تلک، ہی تلک، اتنی دفعہ اس کو پڑھا جا سکتا ہے اس انداز میں، یہ بتانے کے لیے کہ یوسف علیہ السلام پر کتنی بڑی گھاٹی آ گئی، اور ایک جملے سے سارا باطل چاک ہو گیا۔ معاذ اللہ ان احسن انہ لا یفلح الکافر۔ ہاں زلیخا یہ نہیں ہوگا جو تم چاہتی ہو، یہ نہیں ہوگا۔ کمرے بند، تالے لگائے، پہرے کھڑے کیے اور دروازے بند۔ یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ میں کہیں بھی نہیں بھاگ سکتا، لیکن یہ دروازہ یہاں تک تو بھاگ سکتا۔ تو کہ اللہ بھائی یہاں تک دوڑنا میرا کام ہے، آگے راستہ دینا تیرا کام۔ جو دروازے کے قریب ہے تو ٹھک تالا ٹوٹا دروازہ، ٹھک تالا ٹوٹا دروازہ کھل گیا، ٹھک تالا ٹوٹا دروازہ، بھاگتے بھاگتے آگے پیچھے یہاں تک کہ بڑے دروازے پر آ کر اس کا پیچھے ہاتھ پڑا، کرتا پھٹ گیا، اوپر سے اس کا خامیدہ وَاسْتَبَقَ الْبَابُ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ۔ اس نے اسی وقت پینترا بدلا، مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا۔ اور اس کی چالاکی دیکھو، وہ تو نہیں اس کو قتل کروانا چاہتی، جرم یہ بتائے گی جس پر قتل ہوتا ہے تو خود ہی سزا تجویز کر دے، الا ان یسجن او عذاب، کہ بھائی کوڑے شوڑے مارے جائیں یا قید کیا جائے، قتل نہ کیا جائے، خود ہی سزا تجویز کہ کیا جزا ہے اس جو تیرے گھر والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، سوائے اس کے کہ اسے قید کیا جائے یا اس کو کوڑے مارے جائیں، قتل نہیں کہا، کہ وہ تو اپنی خواہش ابھی پوری کرنا چاہتی، اس کا نشہ بھی نہیں اترا۔ کہ راودت، بھائی میں نے کچھ نہیں کیا، اس نے مجھے بہکایا۔ تو وہاں ایک بچے نے گواہی دی، شاہد شاہد من اہلہا، کرتا دیکھ لو، ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین وان کان قمیصہ قد من دبر فكذبت وهو من الصادقین فلما رأى قمیصہ قد من دبر قال ان من کیدکن ان کیدکن عظیم یوسف اعرض عن هذا واستغفر لذنبک ان كنت من الخاطئین۔ کیا خوبصورت قرآن کا کھول،
کیا سج دھج کے مصر میں گیا ہوں، کیا حسن ہے مصر کا. اور پھر یوسف علیہ السلام کے سامنے پھر حسن بھی انہی کے لیول کا ہی آیا ہوگا. امتحان جو لینا تھا کوئی چوڑی بہ جاندی تو وہ کی امتحان ہے، وہ تو امتحان نہیں تھا نا. وہ بھی مصر کا حسن، ایسے ٹھاٹھے مارتی ہوئی جوانی، اور ادھر نبی ابن نبی ابن نبی ابن نبی. ادھر بھی کمال ہے. واحد ہستی ہیں یوسف علیہ السلام جن کا باپ نبی، جن کا دادا نبی، جن کا پردادا نبی، جو خود نبی. یہ اس لیے میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ من اکرم، سب سے عزت دار کون ہے؟ آپ نے کہا یوسف علیہ السلام، کہ جو خود بھی نبی، ان کے باپ بھی، ان کے دادا بھی نبی، ان کے پردادا بھی. تو اللہ تعالیٰ نے اسی کے حساب سے امتحان، جس سطح پر وہ جو ساری رسیاں توڑوا کے بھاگے اور عزیز مصر سامنے پیترا بدلا کہ اس کو قید کرو، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا. جب وہ دیکھا لگتا ہے غلط ہے یوسف بھائی تو درگزر کر، لیکن بدنامی ہو گئی. بدنامی ہوئی تو پھر انہوں نے کہا اس کو قید میں ڈالا، پھر قید میں ڈالا. اس کے بیچ میں یہ واقعہ ہے کہ نسوۃ فی المدینۃ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسی قد شغفها حبا انا لنراها فی ضلال مبین. ارے زلیخا عورتوں کے تانے، تو ملکہ ہو کر، شہزادی ہو کر ایک غلام پہ ایسے لٹو ہوگی، تو یہ شرم نہ آئی؟ تو اپنی عزت کو نہ دیکھا، اپنے مرتبے کو نہ دیکھا، میں تھوڑی خبر لے لینی ہے. تو فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن واعدت متکئا، اس نے ایک دسترخوان سجایا، اس پہ پھل فروٹ رکھے، وآتت کل واحدۃ منہن سکینہ، اور ایک ہاتھ میں پھل دیا، ایک ہاتھ میں چاقو دیا. اب وہ اپنے چاقو سے پھل کاٹ رہی ہیں. قال اخرج علیہن، قالت اخرج علیہن، یوسف باہر آؤ. پردہ ہٹا، یوسف سامنے آئے تو پھل کاٹنے کے بجائے ہاتھ کٹنے لگے. فلما رأیہ اکبرنا، آنکھیں یوں پھٹ کے دیکھ رہی یوسف پہ لگی ہوئی ہیں، سب کی یوں آنکھیں لگی ہوئی ہیں، اور یوری جو ہاتھ میں ہے وہ پھل کی بجائے وہ انگلیوں کو کاٹ رہی، اور اس سے خون گر رہا ہے، اور انہیں خبر نہیں لگ رہی. قطعن ایدیہن وقلن حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. یہ انسان نہیں، کوئی دیوتا ہے. ملک کا ترجمہ فرشتہ نہیں، فرشتوں کو تو جانتے نہیں، دیوتا، یہ کوئی دیوتا ہے. ان کو یاد ہی نہیں رہا کہ ہمارے ہاتھ کٹ رہے ہیں، احساس ہی نہیں ہوا ہمارے ہاتھ کٹ رہے ہیں یا پھل کٹ رہے ہیں. قالت ذلک الذی، دیکھ لیا جی تمہیں پتہ بھی نہیں چلا تم ہاتھ کاٹ رہی ہو، یہ ہے جس نے مجھے پاگل بنایا. وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمَرُهُ لَيُسْجَنَّ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ. یا یہ میری بات مانے گا یا یہ ذلیل ہو، یہ قید میں. قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ، اے اللہ تو مجھے ان کے شر سے بچا. آپ نے فرمایا ترکت بعدی فتنۃ الرجال اضر من النساء، میں نے مردوں پر سب سے بڑا فتنہ اپنے بعد جو چھوڑ کے جا رہا ہوں عورت. عورت سے مراد غلط عورت. رابعہ بس شعوانہ بھی عورت ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی کی ماں بھی عورت ہیں، جنید بغدادی کی ماں بھی عورت. النساء میں اشارہ ہے غلط عورت، بد کردار عورت، بد چلن عورت. یہ سب سے بڑا فتنہ ہے. بڑوں کے پاؤں سے زمین نکل جاتی ہے سوائے اس کے جس کی اللہ اپنے فضل سے حفاظت فرمائے. وہ سکندر ایک باندی پہ عاشق ہو تو اس کے استاد ارسطو نے کہا تو نے دنیا فتح کرنے تو عشق میں شوکیج پہ گئے. تو اس لڑکی کو پتہ چلا، انہوں نے کہا این بڈھن تو میں سبق سکھا لیں. اس نے آپ ارسطو سے عشق جتلانا. ارسطو 4 دن تو ڈٹا رہا، 5ویں تو بھی ڈائے پیا. اب اس نے اتنا اس کے ساتھ اظہار عشق کیا کہ ارسطو دے چاروں خانیوں نکل گئی. اس نے پھر سکندر سے کہا کہ آج تجھے تیرے استاد کا تماشا دکھا. تو سکندر جب گیا تو اس نے دیکھا اس نے ارسطو کو لگام چڑھائی ہوئی اور اس کی پیٹھ پر بیٹھ کر اس کو کمرے میں چکر لگوا ہے. اوپر سے سکندر ہے. استاد محترم وہ یہ کیا کہ اس لیے تو کہتا ہوں جب مجھے بڈھے کا یہ حال کر دیا تو تیرا کیا حال کریں گے. یوسف علیہ السلام جیل میں چلے گئے. اللہ تعالیٰ نے ایک خواب کے ذریعے سے باہر نکالا. میں مختصر کر رہا ہوں. ایک خواب کے ذریعے سے باہر نکالا اور عزیز مصر نے آپ کو گورنر بنایا، وزیر خزانہ بنایا. وجاء اخوته فدخلوا علیہ وهم له فعرفهم وهم له. یوسف علیہ السلام میں نے یہ اس طرح رہتے تھے، اس طرح اپنے چہرے پہ نقاب رکھتے، کوئی ان کی وجہ سے فتنے میں نہ پڑ جائے، اس طرح نقاب رکھتے. تو وہ تو نقاب میں تھے تو بھائی آئے تو نہ انہوں نے پہچانا، نہ ان کو خیال تھا کہ یہ یوسف بیٹھا ہوا ہے. انہوں نے تو غلام علوم بنا کے کہیں گل سڑ گیا ہوگا. انہوں نے کہا بھائی کو لے کر آنا، تو میں غلہ نہیں دوں. بھائی آئے، آخری جگہ پہنچتے ہیں.
دوبارہ جب وہ غلہ لینے آئے، بنیامین کو انہوں نے روک لیا تھا، دوبارہ جب وہ غلہ لینے آئے تو یعقوب علیہ السلام کو بھائیوں نے بتایا کہ یوسف عزیز مصر نے روک لیا ہے بنیامین۔ تو یعقوب علیہ السلام کو 40 سال ہو گئے تھے روتے ہوئے۔ یعقوب علیہ السلام بطور باپ کیسے ہائی لائٹ ہو؟ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ۔ کرتا لے کر آئے، خون لگا ہوا لیکن پھٹا ہوا نہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بھیڑیا بڑا سیانا ہے، چولا لا کے میرے پوتنوں کھاتا کرتا اتار کے میرے بیٹے کو کھایا، کہ کرتا کہیں سے پھٹا نہیں اور یوسف کھایا گیا، یہ سب تمہارا مکر و فریب ہے۔ لیکن فصبر جمیل کا کیا مطلب ہے کہ بچوں تم نے بڑا ظلم کیا ہے لیکن میری زبان سے کبھی تانا نہیں، میرا صبر رہے گا، موت تک رہے گا، تمہیں کبھی برا بھلا نہیں کہوں گا۔ اور اتنی نافرمان اولاد کو گلے سے لگا کے رکھ، سینے سے لگا کے رکھ۔ اس محبت نے ان کو بھی توبہ پہ آ کے کھڑا کیا۔ اگر وہ آج کل کے والدین گھر سے نکل جاؤ آگ کر دو، اولاد اور ماں باپ میں رسہ کشی ہے اور لڑائی ہے، جھگڑا ہے اور نفرت ہے، نہ وہ ضد چھوڑتا ہے نہ وہ ضد چھوڑتا ہے۔ ماں باپ کو ضد چھوڑنی چاہیے۔ بچے نادان ہوتے ہیں، عقل کے کچے ہوتے ہیں، تجربہ ہوتا نہیں ہے، ان کے اوپر اگر ہم مسلط ہو کر اپنی ضدوں پر ان کو جھکائیں گے تو وہ ٹوٹ جائیں گے، وہ بکھر جائیں گے، وہ ہم سے متنفر ہو جائیں گے۔ میں قربان جاؤں، والدین کو یعقوب علیہ السلام کی مثال سامنے رکھنی چاہیے کہ نافرمان اولاد کو گلے سے لگا اور کہیں بھی تانا نہیں دیا کہ تم نے میرے بیٹے کو مجھ سے جدا کر دیا۔ فصبر جمیل، صبر کے ساتھ، صبر کے ساتھ۔ یہ آج کے ماحول میں یعقوب والی صفت اگر باپ میں ہوگی تو کوئی اولاد ضائع نہیں، لیکن باپ ہی جب مقابلہ کر لیتا ہے، ضد پہ آ جاتا ہے تو اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد کو دفن کر دیتا ہے تابوت۔ نافرمانی کے تابوت کی کیل والدین لگاتے ہیں، وہ ضد کر لیتے ہیں، بچوں سے ضد کر لیتے ہیں۔ اپنی ضدیں توڑ دو، وہ تمہارے اوپر قربان ہو جائیں گے، فدا ہو جائیں گے۔ اگر ان پر اپنی ضدیں مسلط کرو گے پھر لڑائیاں ہوں گی، جھگڑے ہوں گے، نفرت ہوگی۔ تو یعقوب علیہ السلام بطور باپ انتہائی ہائی لائٹ ہوئے، انتہائی، کہ کس طرح اتنا بڑا جرم کرنے والی اولاد کو بھی گھر میں بٹھا کے کٹھے کھانا کھا رہے ہیں، کٹھے اٹھ، 40 سال سے سلسلہ چل رہا ہے، اور روتے روتے اور انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہ میں تمہیں تو کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، تَلَّا تَفْتَحُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ۔ ابا جان آپ تو تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، یوسف کے غم میں آپ مر جائیں گے۔ کہا میں تم سے تو کبھی کچھ، تمہیں کبھی کوئی تانا دیا؟ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اللہ کے سامنے روتا ہوں، تمہیں تو کبھی کچھ نہیں کہا۔ یہ بطور باپ، تم بھی بہت سے شادی شدہ ہو، تمہارے بچے چھوٹے چھوٹے ہو چکے ہیں، تم جو مولوی ہوتے ہو بہت جلدی بچے کو جنید بغدادی بنانا چاہتے ہو، پیدا ہوتے ہی سر پہ ٹوپی، دودھ پیتا بچہ سر پہ ٹوپی۔ ارے بھائی کیا کر رہے ہیں؟ اور اتنے گٹھ جیڈا قد ہوندا تے ترائے ہاتھ اتے پگڑی بنی ہو، اتنے بچوں کو پگڑیاں بنا رہے ہیں۔ ارے بھائی اس سے دین نہیں آتا، اس سے بچوں میں دین نہیں آتا۔ اللہ کے واسطے میری یعقوب علیہ السلام کو پڑھو تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ بچوں کو دین پہ کیسے لانا ہے۔ عام طور پر سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، میں یعقوب علیہ السلام کو ہائی لائٹ کرتا ہوں کہ میں ان کو بطور باپ جو دیکھتا ہوں وہ یوسف علیہ السلام سے کم درجے کی اہمیت نہیں ہے یعقوب علیہ السلام کی سورہ یوسف میں۔ لیکن سارے مفسرین بھی اور واعظین بھی اور خطیب یوسف 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 یوسف، خطیب بھی یوسف علیہ السلام کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، تو یعقوب علیہ السلام کو کوئی ہائی لائٹ نہیں کرتا کہ یعقوب بطور باپ کس طرح قد آور ہیں۔ اللہ کی قسم آسمان سے ان کا سر لگ رہا ہے، اتنی قد آور شخصیت ہیں یوسف علیہ السلام کے ساتھ ساتھ بطور باپ۔ ان کے گرد تو کہانی گھوم رہی ہے، انہوں نے ہائی لائٹ تو ہونا ہی ہونا ہے کیونکہ ان کے گرد کہانی گھوم، لیکن اسی کہانی میں یعقوب علیہ السلام کا قد بھی وہ آسمان سے جا کے لگا کہ اولاد کو لے کے چلنا کیسے، اولاد بگڑ جائے، اکھڑ جائے، کیا کرنا ہے؟ لڑائیاں کرنی ہیں، گھر سے نکالنا، مقابلے کرنے ہیں، دب جانا ہے، شکست مان لینی، ہار مان لینی اور محبت کو بڑھانا۔ تو محبت ایک ایسا جادو ہے جو سر چڑھ کے بولتا ہے اور ایک نہ ایک دن واپس لے کر آتا ہے۔ مقابلے، بیوی سے مقابلہ، بچوں سے مقابلہ، بھائیوں سے مقابلہ، مقابلے نے تو ہمیں ہماری زندگی تلخ اور تباہ اور سیاہ کر کے رکھا۔ یعقوب علیہ السلام نے خط لکھا وزیر خزانہ، ان کے پتا آگے یوسف کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، ہم چور نہیں، اور بڑے امتحان سے گزر رہے ہیں۔ میرے دادا کو آگ میں ڈالا گیا، میرے باپ کو چھری کے نیچے سے نکالا گیا۔ حضرت اسماعیل کو باپ کا لقب دیا کہ عربی میں چاچے کو بھی باپ کہہ سکتے ہیں، تو میرے باپ کو چھری کے نیچے سے نکالا گیا، میرے بیٹے کو مجھ سے چھینا گیا، 40 برس گزر گیا، اس کی یاد میں میں اندھا ہو گیا، اب تو نے میرا سہارا اس کو لیا ہے، برائے میرا آزاد کر۔
اچھا یعقوب علیہ السلام بھی نبی ہیں، یوسف بھی نبی ہیں. یوسف ایک ہفتے کی مسافت پر مصر میں ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ملی ہوگی اپنے آپ بتانے کی، ورنہ تو وزیر خزانہ بنتے ہی کسی کو بھیج دیتے، جاؤ بھائی میرے ابا کو بتا. ادھر بھی خاموشی ادھر بھی خاموشی. جب یہ خط پڑھا یوسف علیہ السلام اور اللہ سے دعا کی، یا اللہ مجھے اپنے آپ کو ظاہر کرنے، تو اللہ نے کہا ٹھیک ظاہر کرو. تو اب بھائیوں بلایا. اچھا بیچ میں ایک وہ خواب کی بعد میں ایک بات ابھی یاد آئی، وہ کہہ دوں. یوسف علیہ السلام بے گناہ قید میں، بادشاہ نے خواب دیکھا ہے. تو یوسف ای الصدیق افتنا فی سبع بقرات سمان یاکلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخرى یابسات لعلی ارجع الی الناس لعلهم یعلمون. تو بھائی یوسف ہمارے بادشاہ نے یہ خواب دیکھا ہے، آپ تعبیر دے دو. تو انسانی فطرت کا تقاضا ہے. یوسف کہتے مجھے بے گناہ جیل میں ڈالا، میں تمہیں تعبیریں دوں، جاؤ دفع ہو جاؤ. نہیں دیتا. یہ رد عمل عقلی رد عمل کہ میں نہیں دیتا تمہیں تعبیر، میرا کیا قصور ہے، مجھے کیوں جیل میں ڈالو گے، جاؤ بھاگ جاؤ، میں نہیں دیتا تعبیر. اور ایمانی رد عمل کیا تھا کہ انہوں نے صرف تعبیر مانگی، انہوں نے فسر و دبر و بشر، انہوں نے ایک شے مانگی تعبیر، تو فسر کہہ دو عبر کہہ دو. انہوں نے تعبیر بھی دی، قحط سے نکلنے کا طریقہ بھی بتایا، اور قحط کے بعد خوشحالی آنے کی خوشخبری بھی. یہ نبی کے اخلاق. تو نے میرے ساتھ یہ کیا، اور میرے پاس کس لیے آیا، تو یہ یاد نہیں تو میرے ساتھ کیا کیا تھا. یہ ہے آج کے اخلاق بھی یہی ہیں، اور انسان چلتا بھی اسی پر ہے. اور تو میرے نال کیتا کہ آج میں تیرے نال کیوں چنگا کروں، چل دوڑ جا. اور میں قربان جاؤں اخلاق یوسف پر کہ عبر و دبر و بشر، تعبیر بھی سنائی، طریقہ بھی بتایا، بشارت بھی کہ آئے گا سال، پھر سن بارشیں بھی ہوں گی اور چہل پہل بھی. تو اللہ سے مانگ لو اخلاق یوسف اللہ تمہیں نہ. یوں نقاب تھا اور بھائی آ گئے دوبارہ، اب اجازت ہو چکی ہے کہ بتا دو. تو ایسے نقاب ہٹایا. هل علمتم ما فعلتم واخي جاهل. جو کچھ بھائیوں نے کیا تھا تو اس کے لحاظ سے میرے ذہن میں جملہ بنتا ہے قد علمتم ما ظلمت بیوسف واخیہ اذ عام. سمجھے میرا جملہ؟ تمہیں خوب یاد ہوگا جو تم نے یوسف اور اس کے بھائی پہ ظلم سوچی سمجھی اسکیم اور سازش کے تحت. یہ جملہ بنتا ہے. اور اخلاق یوسف دیکھ. حل علم، میں نے تھوڑی دیر پہلے بتایا، حل کہاں بولا جاتا ہے؟ جہاں مجھے یہ پتا ہو کہ مولوی شاہ صاحب میری بات نہیں جانتے اس لیے میں حل کر. کیا آپ کو پتا چلا یہ ہے حل؟ کیا آپ کو معلوم ہے یہ حل ہے؟ تو حل کا لفظ لا کے بھائیوں کو کیا بتا رہے ہیں؟ بے خبر تھے، بے خبر تھے. حل علم، بے خبری، بے خبری. ما فعلت، فعل عربی زبان کا کمزور ترین لفظ ہے. تھوڑا بہت یوسف فعلتم یوسف، تھوڑا بہت یوسف کے ساتھ اونچ نیچ ہو گئی تھی اور اس کے بھائی کے ساتھ. اذن تم جاہل، تم نے جان بوجھ کے نہیں کیا تھا، نادانی میں ہو گیا تھا. اتنا بڑا ظرف، اتنا بڑا ظرف. دیکھو ہاتھ جوڑتا، یہ اخلاق اللہ سے مقرروں سے پاکستان بھرا پڑا ہے، مفسرین سے، واعظین سے، ناصحین سے، مصنفین سے پاکستان بھرا پڑا ہے، مدرسین سے، شارحین سے پاکستان بھرا پڑا ہے. اور اس اخلاق والے کو ڈھونڈنے نکلو گے، بوڑھے ہو کے گھر آؤ گے، ملے گا کوئی. آئے شاک گئے وعدہ فردہ لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر، کہ ملے گا ہی کوئی نہیں. اللہ اکبر. کچھ بے خبری میں ما فعلتم، بہت تھوڑا سا ہوا، بے یوسف باقی ما ظلمتم یوسف آنا چاہیے تھا، سیدھا ڈائریکٹ مفعول بہی بنا. فعلتم کے ساتھ مفعول بہی کو با کے ساتھ جدا کر دیا، پھر اور ہلکا کر دیا، اور ہلکا کر دیا. وَأَخِيهِ اذ، اس وقت تمہیں خبر نہیں. بھائیوں کا جو رد عمل ہوا، اَإِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، اَإِن شک، لَأَنْتَ یقین، اَإِنَّكَ خوف، لَأَنْتَ، اَإِنَّكَ گھبراہٹ، لَأَنْتَ اطمینان، اَإِنَّكَ پریشانی، لَأَنْتَ کچھ سکون. یہ مختلف کیفیات اس دو جملوں، دو لفظوں میں ہیں، جس کو میں اپنے چہرے کے ایکسپریشن سے نا ترجمہ کیا کرتا ہوں. لأنت یوسف، میرے چہرے کی تبدیلی دیکھی. لأنت یوسف، سبحان سبحان. آپ کہیں ہو، یوسف ہے نا، یوسف ہے نا. شک، یقین، خوف، پریشانی، سکون. کیا قرآن نے لفظ بولا ہے، کتنے خوبصورت انداز میں دو کیفیتوں کیا خوبصورت کر کے پیش کیا ہے. انت یوسف، انا یوسف فہذا اخی قد من اللہ علینا. سورہ یوسف نہیں، پورے قرآن کا خلاصہ سنو. انہ من یتق ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر. میرے بھائیو، جو صبر اور
تقوی سے کام لیتا ہے اللہ اسے کبھی ضائع نہیں. سارے قرآن تعلیمات ایک جملہ من یتقی ویصبر، من یتقی ویصبر، جو تقوی اور صبر کا دامن تھام لیتا ہے وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا. تقوی میں اشارہ تھا زلیخا کے قصے کی طرف کہ تقوی پہ اس سے بڑا وار کوئی نہیں ہو سکتا تھا، تو اس کو سہ کر سلامت رہے کوہ کاف کی طرح اور ہمالیہ پہاڑ کی طرح. تو زلیخا کی طرف اشارہ کیا لفظ تقوی کے ذریعے کہ مجھ پر ایک امتحان گزرا ہے اور اللہ نے مجھے سرخرو کیا، اور اللہ کی قسم اللہ ہی بچاتا. کبھی دعویٰ نہ کرنا، کبھی دعویٰ. میں دعوے سے اتنا ڈرتا ہوں جتنا آگ سے ڈرتا ہوں. مجھے خیال بھی آ جائے تو میں توبہ کرتے کرتے نفلوں میں لگ جاتا ہوں، یا اللہ میری جان بچا، میرا کوئی دعویٰ نہیں، تیری عزت کی قسم سب تیرا دیا ہوا ہے، تو یوں کر دے تجھے ایک سیکنڈ میں بھی بہت دیر کی بات، پل کہ کروڑویں حصے میں زیر و زبر کر دے تجھے طاقت. تو میت تقوی گناہوں سے بچنا، تو زلیخا کا قصہ اس میں فٹ ہوتا ہے. اور ویصبر جو بھائیوں کے ساتھ کر کے دکھا دیا، جو بادشاہ کے ساتھ کر کے دکھا دیا، خواب کی تعبیر. بھائی آئے تو کوئی تانا نہیں دیا، الفاظ دیکھو، قد علمتم ما ظلمتم بیوسف واخیہ اذ انتم عامدون میں کتنی چھریاں ہیں، اور هل علمتم ما فعلتم یوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، پھول بکھیر دیے، پھول بھائیوں کو شرمندگی سے بچا لیا. اور جب یعقوب علیہ السلام واپس آئے اور پہنچے تو جب کارگزاری سنانے لگے بھائیوں کے سامنے تو پچھلی ساری کٹ کر کے کہا اذ اخرجنی من السجن وجاء بکم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بین اخوتی ان ربی لطیف لما یشاء. پوری کہانی کٹ کر دی، وہ سنائی نہیں میرے بھائیوں نے کیسے نکالا، کیسے ڈالا، کیسے بیچا، کیسے دھکا دیا، کیسے ہیلا کیا. اپنی کہانی کو جیل سے شروع، کیسے بتاؤں. بھائی بیٹھے تھے نا، اب یعقوب علیہ السلام نے کہا بیٹا کارگزاری سناؤ، کیسے ہوئی، کیا سننی تو تھی نا کارگزاری، کیا ہوا، کیسے ہوا. کہ بس ابا جان اللہ نے جیل سے نکالا، پچھلی ساری کہانی دفن کر. تم مولویوں کے ہاتھ میں بات ہے، تم تو تانے دے 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 کے اگلے کا سینہ زخمی نہیں چھلنی کر دیتے ہو. کیا ہے اس سے پہلے کیا ہے، اذ اخرجنی من السجن قد احسن بی ربی. یعقوب علیہ السلام کو کارگزاری سنانے لگے. جب ہم کارگزاری سناتے ہیں چلی کی جماعت تو بھائی جب رائمنڈ سے نکلے تھے وہیں سے شروع ہوتی ہے نا کارگزاری. ایک دفعہ ایک جماعت کارگزاری تو وہاں تو اتنی جماعتیں ہوتی ہیں تو کسی بزرگ نے کہتے بھائی ذرا مختصر سنائیں. کہا جی 10 تاریخ کو گئے تھے اور 25 کو آ گئے ماشاءاللہ. تو میں قربان جاؤں اخلاق یوسف پر کہ انہوں نے پیچھے سے کہانی نہیں سنائی کہ مجھے کیسے نکالا، مجھے کیسے کنویں میں ڈالا، مجھے کیسے بیچا. قد احسن بی، ابا جان بس اللہ نے بڑا کرم کیا، اللہ نے مجھے جیل میں ڈال دیا تھا مصر والوں نے، تو مجھے اللہ نے جیل سے نکالا اور اللہ آپ کو وہاں سے کنعان سے میرے پاس لے کر آ گیا. یہ سب میرے رب کا اور میرے مولا کا کرم ہے. اپنے بھائیوں کو شرمندہ ہونا، اللہ مجھے ان اخلاق کا ذرہ دے، اللہ آپ کو ان اخلاق کا ذرہ دے. اللہ کی قسم آپ کو کوئی پکڑ نہیں سکے گا عبادات اور علم کے ذریعے، یہ سارے دھرے رہ جائیں گے. عبادات، نفلی عبادات اور ذکر، اذکار، تسبیح، مراقبے. اخلاق ایسا اتنا تیز رفتار راکٹ ہے کہ اس کو کوئی نہیں پکڑا. میرے پاس سعید احمد اور یوسف نیا مسلمان میرے پاس آئے، دونوں کہنے لگے طاقت تو لگ گئی کرکٹ میں، تو کوئی شارٹ کٹ بتاؤ جا. تو میں نے تھوڑی سی اخلاق کی بات کی، میں نے کہا یہ کر لو. کہنے لگے نہیں یہ تو مشکل ہے، کوئی یہ تو مشکل سبق ہے. تو کچھ باتیں جو رہ گئی کل انشاءاللہ کریں گے. اللہم لک الحمد انت اہل فصلی علی محمد وفعل بنا انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. یا اللہ آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے، تیری مغفرت کا، جہنم سے خلاصی کا ہے. ساری امت محمد کو جہنم سے نجات عطا فرما، ساری امت کو جہنم نجات عطا فرما، ساری امت محمد سے نجات عطا فرما. پوری دنیا انسانیت کو کلمہ نصیب فرما، پوری انسانیت کو کلمہ نصیب، انسانی کو کلمہ نصیب فرما. جو تیرے علم میں فرعون، شداد، قارون، ان کے وجود سے دھرتی کو پاک فرما اور اسے امن کا، عزت کا، آبرو کا، شرم و حیا کا گہوارہ بنا. پورا عالم بے حیائی کی لپیٹ میں، کفر کی لپیٹ میں ہے. میرے مولا اسے تو حیا کی چادر پہنا، ایمان کا نور عطا فرما. یا اللہ تیرے بندے جتنے اعتکاف میں بیٹھ چکے ان سب کے اعتکاف قبول فرما اور ذریعہ ہدایت فرما. حرمین میں تیرے بندے بندیاں اعتکاف میں، ان کے اعتکاف بھی قبول فرما اور ذریعہ ہدایت فرما. یا اللہ تو ہماری یہ چھوٹی سی ایک کاوش، حقیر سی کوشش، اسے بھی یا اللہ قبول فرما اور
اسے ذریعہ ہدایت بنا، یا قرآن جوڑ دے، سیرت سے ہمارے یا اللہ اپنے محبوب مبارک ہمارے سامنے کھلی کی کتاب کی طرح کر دے، اور ہر عمل کو اپنے روح کے یا اللہ نور روشنی میں دیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ پوری امت میں یا اللہ سیرت حاوی فرما، پوری امت میں یا اللہ اپنے روح والے اخلاق زندہ فرما، بد اخلاقی سے ہماری حفاظت، میرے دیش کو چوری ڈاکے سے بچا، ظلم و ستم سے بچا، قتل و غارت سے بچا، جھوٹ فراڈ سے، سود اور رشوت سے بچا، یا اللہ ملاوٹ اور کھوٹ سے بچا، یا اللہ میرے دیش سے بدکاری کے اڈے ختم، شراب کے اڈے ختم فرما، جوئے کے اڈے ختم فرما، یا اللہ آنے والی نیک دل رحم دل لوگوں ہمیں یا اللہ ایسے لوگوں کے حوالے نہ فرما جو بددیانت، جو دھوکے باز، جو مفاد پرست ہوں، ہمیں ایسے لوگوں کے حوالے فرما جو ملک کے، قوم کے، عوام کے خیر خواہ ہوں، ان کے درد کو اپنا درد اور ہمارے غم کو اپنا غم سمجھ، ہمارے دکھ کو اپنا دکھ سمجھ، ہمیں ایسے نیک لوگ نصیب فرما۔ یا اللہ جہاں جہاں یہ میرے ساتھ لوگ نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں تو سب کے حق میں کی ہے، ان کو قبول فرما، ان کی حاجات کو پورا فرما۔